تو محمود خان اچکزئی صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور آج ان کا اہم ترین دن ہے اور خصوصی مناظر آپ بغیر اور اسکارٹ نہیں پہنچا وزیر اعظم کی طرح متبادل وزیر اعظم کی پارلیمنٹ ہاؤس میں آمد. سر آپ متبادل ویٹنگ فار پی ایم تو ہے نا سر؟ ویٹنگ فار پی ایم ہو گیا تیار ہو دیکھ لیا وہ جاری ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب نے کوئی فون کیا تھا آپ کے تعیناتی کے حوالے سے؟ کوئی پارلیمنٹ میں بات کریں سر کو پریس کانفرنس بھی کریں گے اس حوالے سے؟ اس کے بعد پریس تو کانفرنس کریں گے؟ نہیں اب چلے تو سر خبر یہ ہے کہ سرکاری پروٹوکول کے بغیر اپوزیشن لیڈر کی آمد جبکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا. ہم پارلیمنٹرین قومی اسمبلی کے آپ کے اپوزیشن کے تحریک انصاف کے ممبران آپ کو بطور اپوزیشن لیڈر خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کپتان ریاض بھائی آپ کو آپ کو بھی ایڈوانس مبارک. السلام علیکم جی ریاض بھائی. آئے سر بس آپ کا انتظار تھا. آپ نے کہا یہ عمران خان زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان عمران تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار. کراچی کا وزٹ کیسا رہا آپ کا؟ بہت بہترین. کراچی کے عوام نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بہت فقیر مثال استقبال کیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں گھنٹوں سڑکوں پہ تھے اور انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ عوام میں اپنے حقوق دینے کے لیے جذبہ بھی ہے، تدبر بھی ہے اور تنظیم بھی ہے. سر اب آپ کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ احتجاج، مزاحمت، ایک بار پھر بیٹا وہ ابھی تک وہی لاہے عمل ہوگا؟ آپ کا اپوزیشن لیڈر بننے میں نواز شریف کا کردار ہے، اس پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بننے میں نواز شریف کا کردار ہے؟ نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے؟ آپ کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں ہاؤس میں بولیں گے. نواز شریف سے رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کوئی کردار اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے بنایا سر؟ بات کریں ٹھیک ہے. سر بات کریں گے اس کے اوپر. سر اتنا بتا دیں ہاں یا نہ میں رابطہ ہوا تھا. سر رابطہ ہوا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بننے کی بات انشاءاللہ میں جب حساب کروں گا اس میں سارا کچھ سر وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن کل ہو گیا. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. خیریت سے آپ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا؟ ابھی بتا دیجیے. میرا خیال ہے ہو گیا. اللہ آپ کو مبارک کرے اور آپ آسان طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا. سر مجھے بتائیے گا کہ ایک منٹ دے تھا ان کو جانے دیکھیں بھائی یہ ساری چیزیں وہاں بتا دوں گا. دیکھیں میرے خیال میں کسی کا بھی کردار نہیں ہے اور اتنا ڈیلے ہو گیا ہوا تھا کہ اب اس کا ہونا ہی تھا. آپ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے نواز شریف کا کوئی کردار ہے؟ بھائی بات سنیں یار، یہ آپ کہاں سے سوال لگا رہے ہیں؟ پہلے نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی بات کی جا رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے. چاہیے نا جس کی کوئی گنجائش ہو، کوئی وجہ ہو. آپ تو ایسے سوال کر رہے ہیں جن کی کوئی وجہ ہی نہیں. چلیں آپ اس پہ اختلاف بن گئے، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ گیا، ابھی نہیں آیا. آپ بتائیے کس طرح سے کردار ادا کریں گے؟ پہلے آنے دیں، انشاءاللہ عزیز پہ بات کریں گے. کہہ رہے ہیں بات ہوگی، آج آ جائے گا. مبارک ہو. مروا صاحب آپ تو نہیں کہیں میدان میں آ رہے ہیں؟ یہ پوری میں مار تک دیکھوں گا. یہ فلٹر لگا کے جو ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کے مار تک کی کارکردگی کا انتظار کروں گا. میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی حکومت تمام ان اصولی بیانیوں پہ
کمپرومائز کر چکی ہیں جس کے نہ کرنے کا خان نے حکم دیا تھا، اور صرف اپنی حکومت بچانے کے چکر میں یہ آگے لیٹ گئی ہے۔ ورنہ ایک سوال کا جواب دیں، کیوں جھوٹ بولا تھا؟ سب سے پہلے کے پی کے عوام کا یہ حق تھا نا کہ آپ ان کو سچ بتاتے۔ تیرا میں آپریشن کر رہے ہیں اور آپ کا ترجمان کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی خبر ہے۔ آپ نے اپنے کابینہ میں 4 ارب روپے ان کی کمپنسیشن کے لیے الاؤ کر دیے اور آپ کا ترجمان کہہ رہے ہیں جھوٹی خبر ہے۔ ڈرون کی مذمت کسی وزیر سے سنی ہے؟ وہ خان کے ٹویٹ آیا کرتے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے، علیمہ خانم بھی خاموش ہے، سلمان اکرم راجہ بھی خاموش ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ علی امین خان کے دور میں ایک ڈرون ہوتا تھا، آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے، 4 ڈرون اس کے دور میں ہوئے، اس کے پرچے بھی ہوئے، ان پہ کمپنسیشن بھی دی گئی۔ ابھی 25 ڈرون ہوئے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کے، ایک ڈرون پہ کوئی مذمت۔ یہ اس طرح کی جو ہے آپ ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے وہ ایک بیوروکریٹ کی کرپشن کی بات کی ہے، تو وہ ایک سیٹ کیس ہوگا۔ میں تمام شواہد جمع کر رہا ہوں، اس کے بعد قوم کے سامنے بیٹھوں گا۔ اچھا مروت صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تب آپ یہ باتیں نہیں کر رہے تھے، آج حصہ نہیں ہے تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ اس وقت درست ہے یا آج درست ہے؟ اس وقت ڈرون تھے، حالات تو اس وقت بھی، اس وقت کے پی کی حکومت پی ٹی آئی کے پاس تھی، نہیں، اس وقت افغانوں کا انخلا ہو رہا تھا۔ وہ بھائی ہر وقت کی اپنی بات ہوتی ہے، تمہاری طرح ہر وقت میں تو ایک ہی رٹ تو نہیں لگائی جا سکتی ہیں کہ یہ کیسا سوال ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر نہیں ہے؟ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہمارے دلوں میں بستا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ عمران خان کے نام پہ دھوکہ دینے والوں کو ہم نہیں جوڑتے ہیں۔ عمران خان کے بعد سہیل افریدی سب سے زیادہ پاپولر ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی پاپولیرٹی کو؟ کون پاپولر ہے؟ سہیل افریدی آج کل وہ عمران دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کا پتہ چلے گا 8 فروری کو، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی وزیر اعلیٰ بنا دیں اور میں بھی یہ نعرے لگا دوں، اس کا، اس کی، تو بات سنو نا، بات یہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں اور ابتاباد جانے دیں۔ دیکھو کتنی مخلوق خلقت خدا نکلتی ہے۔ وہ بات سنو، کوئی بندہ جیل جانے سے ہیرو بنتا ہے، لوگوں کو نکالنے سے ہیرو بنتا ہے، ڈنڈے کھانے سے ہیرو بنتا ہے، گولیوں کے آگے ٹھہرنے سے ہیرو بنتا ہے۔ وہی لاہور اور کراچی میں ٹک ٹاک بنا دیے، ہیرو بن گیا۔ کیپٹن صفدر کو مبارکباد دیں گے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ بس سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آل شریف کو مبارکباد دیتا ہوں، خوشیاں نصیب کریں اللہ ان کو۔ آپ کو بلایا گیا ہے سر؟ نہیں، مجھے تو کسی نے دعوت نہیں دی سر، ہاں کہ جہاں پہ ون ڈیسک پالیسی پنجاب میں ہے کہ اگر کوئی ون ڈیسک پالیسی اور نہیں کرتا اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں۔ جنید صفدر کی شادی میں ون ڈیسک جو تو آپ پالیسی چھاپا مار لیتے ہیں۔ میں چھاپا مار لیتا آپ کیوں نہیں؟ آپ صحافی ہیں، جا کے اپنا یہ موبائل لے جاتے اور ڈشوں پہ پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے یہ کہا کہ جو مراد سعید سہیل افریدی کا ان کا وہ تھا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مراد سعید ڈائریکٹ رابطے میں تھے عمران خان سے، انہوں نے پیغام بھیجایا، پھر عمران خان نے اناؤنس کیا ہے؟ سہیل افریدی، دیکھیے آپ سب کو یہ سن کے حیرت ہوگی، جی، یہ بڑے مزے کی بات بتا دیں، جب یہ خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کی فہرست ہم لے کر گئے خان کے پاس، جی، تو جب خیبر پختونخوا میں یہ خیبر ایجنسی کی سیٹوں پہ بات ہو رہی تھی تو سہیل افریدی کو سیٹ دینے کے حوالے سے اختلاف تھا۔ تو خان نے پوچھا کہ بھائی سہیل افریدی کون ہے؟ تو خان نے تو ایک ایسے بندے کو چیف منسٹر بنایا جو خود اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں الفن کہتا ہوں کہ خان سہیل افریدی کو جانتا ہی نہیں تھا، نام ان کے سامنے آ گیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا دو۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ اس وقت ہمارے یوتھ کے صدر تھے، تو ہم نے کہا یہ یوتھ کے صدر ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک ہی صوبہ ہو اور اس صوبے میں آپ نے وزیر اعلیٰ لگانا ہو، تو آپ کس طرح ایک ایسے شخص کو لگائیں گے جس کو آپ سیدھے سے جانتے ہی نہیں ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمیر نیازی اس کے گواہ ہیں۔ اس کی سیٹ پہ جب بات ہو رہی تھی تو خان نے یہی کہا کہ یہ کون ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ اور لوگوں کی ریزرویشن تھی، ابھی نام نہیں لیتا ہوں، آج کل اس کے بڑے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ تھینک یو۔